أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ آج آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 سے لے کے آیت نمبر 41 تک پڑھی گئی ہے. کل آپ کے درس میں تھوڑی سی بات یہ ہوئی تھی کہ مشرکین خامخواہ کے لیے، جن کو نہیں ماننا تھا، وہ بے مطلب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہمارا منہ مانگا ہوا معجزہ دکھلاؤ. اللہ نے اس کا جواب دیا تھا. اسی کے جواب کی ایک قسم آج سن لیجئے. نبی کی ذات اللہ کی نشانی ہے. نبی کی ذات اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. کیا مطلب؟ انسان وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر کچھ ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جن کمزوریوں کی بنیاد پر ہم اللہ کی بات کو نہیں سنتے، ملائکۃ اللہ کو نہیں دیکھتے، عالم غیب کی بے شمار حقیقتیں ہم سے چھپا لی گئی ہیں. اور نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا کرتے ہیں. وہ ملائکۃ اللہ کو عالم غیب کی بے شمار حقیقتیں جو امت پر بعد میں کھلے گی، اللہ تعالیٰ انبیاء کو کبھی کبھی اس کا معائنہ کراتے ہیں تاکہ دیکھ کے بالکل فیکٹ بتائے. اب بتائیے، جنت کی صفات میں آتی ہیں کہ مشک کی گھاس ہوگی، زعفران کی مٹی ہوگی، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، موتی، مونگا، ہیرے، جواہرات اس کے گاڑے میں لگے ہوں گے. اب یہ سب بات تو دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہ بتائی بابا. اچھا بابا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے مطالبے پر معجزہ نہیں دکھلانے میں بہت بڑی حکمت ہے. نبی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کھیل اور کرتب دکھلانے نہیں آتا. نبی آتا ہے فکر آخرت پیدا کرنے، انسان کو مقصد حیات بتلانے اور سکھلانے کے لیے، انسان کو ملکوتی صفات پیدا کرنے کے لیے، تاکہ اپنی استعداد کے مطابق انسان آخرت کے علوم کو اخذ کر لے اور اللہ کا محبوب بن جائے. اب مشرکین کہتے ہیں یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ. فرض کر لیجیے یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے 50 لوگ ہوں گے، 100 لوگ ہوں گے، 20 لوگ ہوں گے. اب نبی جب ہوتے میدان میں، اب ایک آدمی ایک مطالبہ کر رہا ہے یہ معجزہ دکھلاؤ. چلو نبی اس کی بات مان کر کے اللہ سے ریکویسٹ کریں، درخواست کریں، وہ معجزہ دکھلا لے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس بابو نے جو مطالبہ کیا ہے معجزہ، اس معجزے کے مطالبے کو پورا کر لینے کے بعد بقیہ ساتھی کو اس بات پر قناعت ہو جائے.
اب اس کے مطالبے کو پورا کر دیا، اب یہ کھڑا ہوگا، اچھا بھائی میرا مطالبہ یہ پورا کیجئے، تو اس کا مطلب تو نبی ہر ایک کی خواہشات کا بچے کا کھلونا بن جائے گا، تو نبی کی اپنی عظمت اور اللہ کی قدرت گویا کہ بے ایمانوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں بے ایمان تمہاری مراد کو پورا ہی نہیں کرتا، میں اپنی ترتیب سے معجزہ دکھلا دوں گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ سب کے سر پر ناچے گا، اس کا جواب کوئی نہیں۔ کل میں نے بتا دیا تھا، اس کی 2-3 قسمیں سکھلا دی تھی، بتا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے سنیے، اللہ کی ایک دلیل ہے قدرت کی، اللہ اکبر اللہ اکبر جی۔ اللہ کہتے کائنات کے عالم میں کتنی مخلوق ہے؟ نہیں بابا، یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ سنے ہوئے ہو، اس کی اصلاح کرو۔ 1000 جس میں 600 کہاں ہے جی؟ گڈ، 600 کہاں ہے جی؟ 600 سمندر میں ہے اور 400 خشکی میں ہے۔ یہ 18,000 والی بات کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، ہاں اس کی اصلاح جی۔ اچھا خیر چلیے، میرے سامنے جو تفسیر رکھی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، جس میں سے 600 سمندری ہیں اور 400 خشکی میں ہیں، 400 خشکی میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ہر ایک، جیسے کہ ٹڈی دیکھا آپ لوگوں نے جی؟ ارے ٹڈی کھانا حلال ہے، جس کو ہم بچپن میں بولتے تھے انڈین لوگ یہ اللہ تعالیٰ کا گھوڑا ہے۔ استغفر اللہ، ہم بچے تھے نا تو پکڑ لیتے تھے، بچے لوگ کھیلتے تھے، ہم بولتے تھے اللہ تعالیٰ کا گھوڑا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توبہ بچہ بھی عجیب جی۔ تو ٹڈی بھی ایک مخلوق ہے، اسی طرح کائنات عالم میں اتنی مخلوقات ہیں۔ ہر مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صفات پیدا کی ہیں، الگ الگ اور الگ الگ ان کا خواص پیدا کیا، ہر ایک کی خاصیت الگ الگ ہے۔ کسی میں گرمی رکھی، کسی میں جی، کسی کو دن میں روشنی دی، کسی کو رات میں روشنی دی۔ جگنو ہوتا ہے، ایک جگنو کیا ہوتا ہے گاؤں میں، دبئی میں تو میں نے دیکھا نہیں جی، شاید ڈیزٹ میں ہوتا ہو اللہ والا۔ ہمارے یہاں ایک پرندہ ہوتا ہے گوریا جی، وہ تار کے درخت پر یا کھجوروں کے درخت پہ اپنا گھونسلہ لگاتا جی، کیا لگاتا؟ اور گھونسلہ جب اس کا تیار، آندھی آئے، طوفان آئے، کتنا زبردست سائیکلون آئے جی، جاپان والوں نے کہا تھا کہ بہت لیٹسٹ ہم نے یہ بلڈنگ بنائی ہے، تو یہ زلزلہ نہیں، زلزلہ کبھی کوئی بڑا زلزلہ آئے تو بھی یہ لیٹسٹ جو سائنٹسٹ طریقے سے بنی ہے نا، ان بلڈنگوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا اللہ نے کہا اچھا تو مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے؟ آیا سائیکلون ان حرامزادے سائنٹسٹ کے ان تمام بلڈنگوں کو لے گیا اٹھا کے، پوچھو ان کے باپ سے۔ ابھی آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہو، ہم تو نہیں دیکھتے، ہم تو بیوی دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ٹی وی، پوچھئے ان کو کہ تمہاری تحقیق کہاں گئی؟ تم نے کہا تھا یہ لیٹسٹ ہے۔ اچھا بابا تو یہ پرندہ لگا دیتا ہے گھونسلہ، گیلی مٹی زمین سے، ساحل سمندر سے یا ساحل دریا سے یا تالاب کے کنارے سے ایک مٹی ہوتی ہے جو بہت ہی ملائم ہوتی ہے۔ ملائم نہیں بابا، ملائم ہوگی تو گر ہی جائے گی بیٹا، تو کیسا دیہاتی آدمی ہے؟ ہم لوگ بولتے چکنی مٹی، گوڈ بیٹا، بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ یہاں سے لے جائے گا اور بالکل دن میں نہیں لے جائے گا، یہ غروب آفتاب سے پہلے یہ انتظار میں ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو، اور جب جگنو نکلنے شروع ہو تو ایک طرف اس کا نر مٹی لیتا ہے اور اس کی مادہ جگنو کو پکڑ لیتی ہے،
اور یہ مرد لے جا کر کے اپنے گھر میں گیلی مٹی کو ان گھونسلوں میں چپکاتا ہے اور جگنو کو اس کی مادہ اس سے چپکا دیتی ہے. یہ بتاؤ کہ یہ اس کو کس نے سکھایا؟ بولو بولو. ہم کو اللہ کا تعارف کرانا ہے. آپ تو مارکیٹنگ والے موبائل کا تعارف کراؤ گے ہیں؟ چشمہ والا چشمہ کا، ہم اللہ کا تعارف کرائیں گے آپ کو. اللہ کون ہے یہ بتاؤ کہ اس نے اس گوریا کو یا بیریا کو یا جو بھی آپ کہیے اس پرندے کو یہ شعور کس نے دیا کہ مٹی گیلی اٹھانی ہے شام کے آخری وقت میں جب یہ جگنو نکلنے لگے. اگر دن میں لے جائے گا تو جگنو نہیں ملے گا. اور دیکھو اس کا شعور، یہ جگنو کو مارتا نہیں ہے، جگنو کو کھاتا نہیں ہے، رات بھر اس سے لائٹنگ کا کام لیتا ہے. لیکن جگنو کو بھی تو زیست کے لیے، حیات کے لیے خوراک چاہیے. اب اس کی خوراک کہاں سے ملے گی؟ دیکھو اس گورئیے کو کا شعور نفع بھی حاصل کر لیتا ہے اور صبح تڑکے اٹھ کر کے پھر اس جگنو کو بڑے ہی حکمت کے ساتھ مٹی سے جدا کر کے آزاد کر دیتا ہے تاکہ دن بھر یہ اپنی آزادانہ زندگی گزارے اور فضا سے اپنی مرضی کی خوراک حاصل کر لے. کیونکہ دن میں اب سورج طلوع ہو گیا، جگنو گوریا سمجھتا ہے کہ اب میرے خالق کی روشنی مل گئی، رات کی روشنی کی ضرورت اب اس وقت نہیں. یہ روزانہ کا عمل ہے اس کا. یہ بتاؤ دوستو کہ یہ کس نے سکھایا؟ لاہور یونیورسٹی والے نے، مسلم یونیورسٹی والے نے، جی بولیے، ملیہ والوں نے، جی اللہ اکبر. یہ کس نے سکھایا؟ اسی جگنو کے خالق نے جگنو کو سکھایا کہ تیری زبان منہ میں. اب دوستو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو آپ، اللہ مجھے بھی دے دے آپ کو بھی دے. جگنو کے اندر روشنی ہو سکتی ہے خالق کی طرف سے، تو اہل ایمان جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے قلب میں کتنی روشنی ہوگی؟ مجھے تو یہ سمجھانا ہے. ہوگی نہیں ہوگی؟ تو یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کائنات عالم میں، زمین میں جتنے بھی پرندے ہیں یہ اپنے جی پر کو تو ٹھیک ہے مار کر کے آپ کہیں گے یوں یوں کرتا رہتا ہے تو ہوا کا بیلنس رکھتا ہے. آپ نے سکر دیکھا؟ سکر نہیں دیکھا؟ سکر بولتے ہیں کیا بیٹا؟ نہیں، سکر کو کیا بولتے؟ باز. گڈ. باز جو پرندے کو پکڑتا ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے چونکہ آپ لوگ تو شہر والے لوگ ہیں، ہم گاؤں میں ہوتے ہیں. یہ ٹارگٹ دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں سے کس پرندے کو پکڑنا ہے اپنی خوراک کے لیے. مرغی کا بچہ ہو، جب مرغی کا بچہ نہیں ملتا تو یہ چوہے کو پکڑتا ہے. اور چوہا دیکھو اس کا شعور اور اس کے آنکھ کی تیزی، اور ایم دیکھو اس کا ایم بولتے نشانہ، بڑے خاموشی کے ساتھ وہ فضا میں معلق ہے. وہ پر نہیں مار رہا ہے، پر نہیں مار رہا، بالکل سائلنٹ. 5-5 10-10 منٹ دیکھے گا یہ یوں کھڑا رہتا ہے اور بالکل آرام سے اپنا ایم لے کر کے منزل کی طرف چلتا ہے. جب دیکھتا ہے ایگزیکٹ میں اس کے نشانے پر آیا ہوں، جیسے چوہا زنبیل سے مٹی لے کے اوپر آیا، ایک دم سموتھ، ایک دم بالکل کوئی ساؤنڈ نہیں، اتنی سرعت کے ساتھ آتا ہے اور پکڑ کے لے کے چلا جاتا ہے. یہ اس کو کس نے سکھایا کہ تو اگر شور کرے گا تو وہ تو دیکھ لے گی چوہیا؟ یہ کس نے سکھایا؟ اللہ. قرآن کہتا ہے، سنیے ذرا، ہم تھوڑے نہ کہتے، ہم کو تو اللہ پاک سکھاتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، یہ سورہ ملک ہے، ما یمسکہن الا، شاید آپ روزانہ پڑھتے ہوں گے، اس سورت کو ضرور پڑھا کیجیے. رات میں شعیب بابو
ضرور پڑھا کیجئے، قبر آپ کی 14ویں کا چاند ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس کو روزانہ بیفور سلیپنگ جو شخص پڑھے گا تو اس کی قبر انشاءاللہ پڑھو گے نا بابو، 30 آیت ہے، اونلی 30، ایک آیت یاد کر لو تو 30 دن میں، چلو ایک آیت کو 2 دن میں یاد کرو، میں نے ڈسکاؤنٹ لگا دیا 50%، تو بھی 60 دن میں یاد ہو جائے گا، لیکن قبر کیا بن جائے گی؟ فل مون بولتے ہیں، فل چاند آ جائے گا۔ تو قبر میں روشنی پیدا کرو دوستو، یہاں لائٹنگ بھاگتی ہے تو تم لوگ مرتے ہو۔ آج کل انڈیا پاکستان میں زبردست لائٹ کا شاؤٹنگ، سنو شاؤٹ جی، اور قبر کی شاؤٹنگ کو بھی تو مٹاؤ، اللہ پاک کرے، سن ہم تھوڑی نہ کریں۔ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، الا جو ہر مخلوق کی ایک امت ہے۔ اللہ ربی، کل میں پڑھ رہا تھا تو ڈر گیا، اللہ بچائے بھیا کو، آمین۔ یاجوج ماجوج کی کئی نسلیں ہیں، ایک نسل ان کی جو سب سے لاسٹ میں دنیا میں آئے گی، روایت میں کہ ان کا کان دونوں اتنا بڑا ہے کہ ایک کان کو بستر کی طرح بیٹا وہ بچھا کر کے سوتے ہیں، اور دوسرے کان کو لحاف کی طرح بلینکٹ کی طرح اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں۔ جو کان زمین پہ بچھا دیتے ہیں وہ گدے کا کام کرتا ہے، سردی کا دن ہے اگر تو سردی سے بچاتا، اور اگر گرمی کا دن ہے تو نیچے سے ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ دیکھ لو اللہ کی قدرت ہے، اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بادشاہ بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ چلیے بابا، اللہ کہتے ہیں لیکن سنیے، یہ جتنی کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب تحشرون، سب کی سب کا حشر ہوگا۔ کسی نے اگر کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے تو کیا ہوگا؟ انصاف۔ کیا ہوگا؟ عدل۔ حدیث میں بخاری شریف میں کہ بے سینگ والی بکری کو سینگ والی نے مار دیا تو اس کو قیامت کے دن اللہ بے سینگ والی کو سینگ دیں گے، کہے گا تو بھی مار لے۔ تو انسان جو زبان سے کسی کو ڈس لیتا ہے، ڈسنا جانتے ہو؟ ارے سانپ کا زہر والا تو بیچارہ مر جاتا، اچھا جان چھوٹ جاتی ہے اس کی، لیکن انسان جب ڈستا ہے انسان کو تو وہ بستر پر کرب کے ساتھ رہتا ہے، پتہ نہیں کتنے دن تک بے چین رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سنو سنو سنو، یہ سب ہمارے دلائل ہیں، ہمارے وجود کی دلیل ہے، اور یہ جو علم سکھا رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی ہمارے نبی کے معجزے میں تم کتنا معجزہ مانگو گے؟ میں نے تو 1000 مخلوقات کا معجزہ دیا ہے تم کو، ہر ایک کی صفات، خوبیاں، خواص، بولی، کھانا پینا، ہر پرندے کی الگ الگ ہے نا بھائی، ہر پرندے کی۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوش رکھے جی۔ جہانگیر کا عدل بڑا مشہور ہے۔ جہانگیر لاہور سے دلی اور دلی سے لاہور اپنے فرامین کی منتقلی کے لیے کس کو استعمال کرتا تھا بتائیے ذرا؟ لو سن لو، تم تو لاہور والے کبوتر اڑاتے ہو، میں نے دیکھا لاہور میں اڑاتے ہو، انکار نہیں کر سکتے ہو، اور دلی والے بھی اڑاتے ہیں جی۔ لیکن جہانگیر نے تربیت دیا ہوا تھا کبوتر کو کہ وہ شاہی فرامین چونچ میں پکڑ لیتا، دلی سے اڑتا اور لاہور لاتا، اور لاہور سے جواب لے کر کے، اور پھر سنو، جس وزیر سے کہتا اس کو دینا ہے اسی کو جا کے دیتا تھا۔ اب بتاؤ یہ شعور اس طوطے میں یا اس کبوتر میں کس نے ڈالا؟ جی کس نے ڈالا؟ کس نے ڈالا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ طوطا یا کبوتر اپنے آقا کو خط پہنچا سکتا ہے، اور انسانوں میں نے تم کو محمد دیا ہے، یہ اللہ کا پیغام لاتا ہے، اور تم انکار کر رہے ہو، تو تم اچھے یا وہ کبوتر اچھا؟ بولو ذرا بتاؤ، یہ دلیل ہے آج کے درس میں، تم اچھے یا وہ اچھا؟ بولیے نا بھیا۔
آج دنیا چلو کبوتر کا دوڑ گیا، بحریہ والا ہو کوئی تو پوچھو، نیوی والا، سمندر میں دشمن کے جہاز کی سراغ رسانی کون کرتا ہے؟ سمندر میں ہے؟ آپ دوست نہیں بیٹا، تو نے نہیں دیکھا لگتا ہے۔ سمندر میں سمندری مچھلیاں ہیں جن کو تربیت دی گئی ہے کہ وہ دشمن کو کے جہاز کو دیکھ کر کے انڈیکیٹ کر دیتی ہے۔ بارودی مادے سمندر میں بچھا دیے جاتے ہیں، دشمن تاکہ ہلاک ہو جائے تو سپر طاقت جب آتا ہے تو پہلے مچھلی کو بھیجتا ہے، وہ جاؤ جہاں جہاں وہ سب ہیں ان کی نشاندہی کرو۔ یہ بتاؤ، وہ چھوڑو، کتا یہ تو آپ کے سب سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ایئرپورٹ میں بیٹھا ہوا ہے خاموشی کے ساتھ، صرف تک رہا ہے، گٹ 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 ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے۔ اس کی قوت شامہ میں یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ کون آدمی حکومت کے نظام کے خلاف کون سی منشیات کی قسم غیر قانونی لے کے جا رہا ہے، اس کو وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتا اپنے آقا کی مانتا، بے ایمانو تم اللہ کے رسول کی نہیں مانتے ہیں؟ کتا اچھا کہ تو اچھا؟ بول کون کون دلیل لاؤں بھائی؟ ہدہد سلیمان علیہ السلام نے ساری اپنی مخلوقات کے ایک دن تفقد کیا۔ تفقد کا ترجمہ انسپیکشن، ان کی خبرگیری کون ہے کون غیر حاضر ہے، سارے کو دیکھا، سب موجود ہیں، سارے خلائق میں ان کی جتنی مخلوق ہے۔ کا مالی لا ارل ہدہد، ارے ہدہد کدھر بھاگ گیا، آج غائب ہے۔ اچھا چل آج آنے جا، آج اس کا میں قیمہ ہی بنا دوں، لأذبحنہ، یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، میں اس کو ذبح کروں گا۔ لے وہ جیسے بیچارہ ہدہد آیا، سارے لاہور والوں نے کہا دیا، دلی والوں نے آج تیری خیر نہیں ہے، تیرا تو آج ہو جائے گا قیمہ۔ تو کہا کیوں؟ تو صاحب ایسے بول رہے تھے۔ تو کہا صاحب کو میں ایک ایسی خبر بتاؤں گا کہ صاحب ہی پریشان رہیں گے۔ کیا؟ صاحب سے کہوں گا کہ آپ سلیمان بن داؤد ہیں، روئے زمین پر آپ کے سوا کسی کی بڑی حکومت، جنات پر آپ کی حکومت ہے۔ اور آپ کو کچھ پتا ہے، ایک عورت ہے یمن میں بلقیس نام کی، لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سجدہ کر رہے، یعنی ہدہد بھی پکی موحد ہے، ہدہد بھی پکی موحد ہے۔ دیکھیے اس کے دل میں درد ہو گیا، کس کے؟ ہدہد کے۔ اللہ دلیل بتا رہے ہیں، بابا کیسے کیسے دلیل دیں گے اللہ، اس کو درد ہو گیا۔ آئے سلیمان علیہ السلام کو کہا سنیے ذبح کیجیے گا، بعد میں آپ میری پہلے خبر سنیے گا۔ کیا کہا؟ ایک عورت ہے، اس کو اللہ کو چھوڑ کے لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، چاند و سورج کو لوگ سجدے کر رہے ہیں، اور آپ سلیمان بن داؤد اللہ کے نبی ہیں، نبوت کی ذمہ داری ہے کہ کرۂ زمین پر سارے انسان کو توحید کا پیغام پہنچائیے۔ لے ان کو تو فتق لگا دیا، دعوت کا کام کر دیا ہدہد جی۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ مِن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، یہ سلیمان کی طرف سے جو اللہ کے نام رحمان و رحیم سے شروع کرتا ہے۔ اور خط دے دیا ہدہد کو، اور کہاں لے جا، بلقیس کے محل میں جب سارے وزراء بیٹھے رہیں اس وقت گرا دینا، اور گرا کر کے خاموشی کے ساتھ منڈیل پہ جا کے بیٹھ جانا، اور ان کی گفتگو سننا، وہ کیا باتیں کرتے ہیں، اور اس کے یہ جو بات کرے وہ پیغام آ کے مجھے سنا جی، وہ پیغام آ کے سنا۔ ہدہد نے اس کام کو کر دیا، بالآخر بلقیس کی قسمت تر گئی اور ہدہد ذریعہ بن گیا اس کی ہدایت کا۔ تو اللہ پاک فرما رہے مکہ والوں، ہدہد نے پیغام پہنچایا دعوت کا تو سلیمان کے ذریعے ہدایت آ گئی، اور میں نے امام الانبیاء محمد دے دیا تم کو، اور پھر بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے، بس ختم کر دیتا ہوں۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور کہاں ہیں؟ تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ چمگادڑ ہیں، چمگادڑ، عربی میں کیا بولتے؟ خفاش، خفاش بولتے مجھے صاحب، آپ لوگ پڑھاتے ہیں اسکول میں، اور انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ جو مجھے نہیں آئے گا بول لے، تو ہی بول یار۔ سنو،
تو آپ چمگادڑ بنیے گا یا انسان؟ ہاں الحمدللہ، آپ سے نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ الحمدللہ اللہ والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو، اگر بندہ تھوڑی سی توجہ دے دے تو صراط مستقیم کی ہدایت اس کو مل ہی جاتی ہے، لیکن زبردستی کرے، سب بات سمجھ کے نہ سمجھ بنے تو پھر اس کا علاج جہنم ہی میں ہوگا۔ دنیا میں اس کی کوئی دوائی نہیں، اس کو کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں اثر کرے گا۔ بولتے کیا ڈاکٹر اتنا کرونک بیماری اس کو پکڑ لیا مولوی صاحب کہ اس کے لیے اب کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں، خلاص اب اس کو بولیے جتنے دن یہ جو کھائے کھلاؤ پلاؤ، اس کے بعد یہ السلام علیکم انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا جی۔ اب اس کو کوئی پرہیز نہیں ہے، اب اس کا سنیے، قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کتنا پیارا ہے یار، بہت مزہ آئے گا یار۔ کہاں ہاں جب اللہ کے پاس جائیں گے نا، اللہ خود سنائیں گے قرآن، کتنا مزہ آئے گا یار جی۔ اللہ اکبر، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ مصیبت آتی ہے تو کون ٹالتا ہے؟ اللہ۔ اور جب مصیبت ٹل جاتی تو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ مصیبت جب ٹل جاتی تو پھر دیکھ لو میرے زیادہ طاقت نہیں، اب دیکھ لو اتنا ہی دیکھ لو بس۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ اڑتا ہے اپنے دو بازوؤں سے، مگر ہر ایک امت ہے تمہاری طرح، ہم نے نہیں چھوڑی لکھنے میں کوئی چیز، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع ہوں گے۔ ہر ایک کی خاصیت ہے، اس کی چال ڈھال گفتگو۔ ارے بھائی سب کو چھوڑو، ایک ماں باپ کے کئی بچے، سب کی آواز، سب کا برین، سب کی شکل، شباہت، اوہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے خزانے میں کتنا یار۔ بولتے جدید ٹیکنالوجی سائنس والے کہ کسی کا فنگر کسی سے لو تو سبحان اللہ، واللہ کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہتے پوری کائنات عالم میں دیکھو، اتنی تو انگلی، اتنی نہیں، آپ بھی دیکھو اپنی، کہتے پوری دنیا کے انسان کی اتنی ڈیزائننگ کسی کی کسی سے نہیں ملتی۔ اللہ کی قسم، یہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ دیکھو تو سب کو انگلی ہے نا، لیکن کسی کی فنگر کی ڈیزائننگ، اللہ اکبر۔ اتنے دور میں کائنات عالم میں کتنے انسان ہیں؟ دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ دو سنو تو، 6 ارب تو ابھی ہیں مائی کے پوتوں، اور مر گئے کتنے؟ قیامت تک جب سے دنیا آئی ہے آدم سے لے کے، کسی کے اس انگلی کا فنگر کسی سے نہیں ملے گا، کسی کا کسی سے۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ اللہ وہی خالق ہے، نہ مانتے ہو اللہ کو یارو؟ میں تو اللہ کو بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ ایک ایک اس کے وجود کی دلیل ہے، ایک ایک وجود کی دلیل ہے۔ دیکھو تو اندھیری رات میں 10 بچے ہیں مائی کے، کون سا بچہ پکار رہا ہے؟ ماں سمجھ جاتی ہے کہ کتنے نمبر والا ہے جی، پہچان جاتی نہیں پہچان جاتی جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، اس لیے اللہ کی کبریائی سب میں ہے، اس لیے قرآن نے ایک آخری بات کہا دی، ہم وہی کہہ دیتے ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی تعریف ہے زمین میں بھی اور وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور اسی کی بڑائی ہے کہاں؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، ایک نہیں سماوات، 7 آسمان میں اسی کی کبریائی، والارض، اور زمین میں بھی، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم کیوں کہا بابا؟ یہ پتہ ہے تم کو؟ یہ چلو بتا دیتا ہوں، آج تک نہیں بتایا میں نے بھی چند دن پڑھا مولوی صاحب۔ یہ مخلوقات کی بنی دیکھ کے دید مطلب دیکھنا،
مخلوقات کے تصورات زیادہ سے زیادہ کتنے بلند ہو سکتے ہیں، اس کی بلندی کی انتہا عرش تک جائے گی، وہیں سے آگے اللہ پاک ہے، وہیں سے آگے اللہ پاک ہے. ہم عرش پر خود اللہ ہیں، اس لیے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کی کبریائی ہے بابا، اللہ کی. سنیے، والذین کذبوا، اور جو جھٹلاتے ہیں بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، سمن، وہ بہرے، وبکمن، اور گنگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں. کہاں ہیں؟ الحمدللہ ہم اندھیرے میں نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے اللہ نے کہا، ہم نے نہیں کہا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو ایمان لائے ان کے لیے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، نگہبان ہے، ہمارا پاسبان ہے، ہمارا رہبر ہے. میرا ہاتھ پکڑے ہوا ہے، آپ کا بھی پکڑے ہوا ہے. کیا کر رہا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ میرا ہاتھ پکڑ کے اندھیرے سے روشن. آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا اس نے، یہ درس میں بیٹھے ہو، یہی تو روشنی ہے. اس کے لیے کوئی لائٹ جلانی پڑے گی الگ. جی وہ ایک بیوقوف بدھو پیر میاں تھا، کبھی لوگوں کو سے خوب پیسے ایٹھے، اس نے کہا جنو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو روزانہ پڑھو، یہاں تک کہ جب 1.25 لاکھ ہو جائے تو تم لوگوں کو اللہ کا نور دکھلاؤں گا. سناؤں قصہ کہ بند کر دو؟ ہاں قصہ ضرور سننا چاہتے ہیں. ابھی پورے محلے والے نے خوب پیسے جمع کیے، پڑھا یا نورو یا نورو یا نورو یا نور. نور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی روشنی نظر آئے گی، نور کا مطلب ہے طبیعت میں انشراح کا پیدا ہو جانا، طبیعت کا رب ذوالجلال کی طرف چل پڑنا، اللہ کی کبریائی اور عظمت کا دل پہ سکہ جم جانا، شکوک و شبہات کا مٹ جانا، اطاعت اور عبادت کے لیے طبیعت کا مائل ہو جانا، آخرت کی فکر. یہ ہے نور. نور کا مطلب لائٹنگ نہیں ہے، تم سوچ لو. وہ بدھو پیر تھا، وہ لوگوں کو بدھو بناتا تھا. بس ایک روز اس نے کیا کیا کہ سارے ذاکرین کو لے جا کے ایک چٹیل میدان میں جمع کیا. سنان جیسا بھولا بھالا آدمی، ویسے پیر کا جلدی معتقد ہوتا ہے جو مداری ہو. اب میرے جیسے کا کوئی تھوڑے نہ مرید ہو جائے گا، کوئی کرتا بھی نہیں دکھاتا مولوی، کیا کرے گا بھائی. چل بھائی، رات میں سب لوگوں کو بیٹھایا. اس کے بعد ایک کچھوا پکڑا. کچھوا سمجھتے ہو؟ کچھوا کو کیا بولتے آپ لوگ؟ بول دور رہیے. کچھوا نہیں سمجھنا، مجھے نہیں آج سمجھ میں. کچھوا سمجھ میں آیا نا؟ کچھوا کو کیا بولتے؟ کچھوا بولتے. ہاں ڈر سے نہیں بول رہا ہے، لاہوری بڑا تیز ہے. کیا بولتے؟ ٹرٹل. چلیے انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ چلو خیر. کچھوا پکڑا اس نے، اور کچھوے پر ایک موم بتی جلا کے رکھی، اور سارے مریدین کو کہہ رہا ہے کہ جن لوگ یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو اتنا 1000 پڑھو، اور جب تک کہ میں نہ بولوں، دیکھو میں مراقبہ ہو رہا کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن تم آنکھ نہیں کھولنا، اور جب میں بولوں تب تم لوگوں کو روشنی نظر آئے گی. اب سارے مریدین نے آنکھ بند کر لیا. اب بند کر کے سب پڑھ رہے. یہ تو فرادی تھا، بھاگ گیا یہاں سے کچھوا کے پاس، اور جا کے ایک موم بتی جلائی، کچھوے کے پیٹھ پہ چپکا دی، اور اس کے بعد وہیں قریب میں تالاب تھا، اور دوڑ کر کے آیا، کہا سنو دیکھو یہ اللہ کا نور ہے. اور کچھوا بیچارے پر تو موم بتی جلی ہوئی ہے. وہ سب لوگ مریدین خوش. واہ پیر صاحب واہ. معین جیسا گجراتی کہا بھائی سچ میں پیر ہوتا ہے ایسا. واہ پیر صاحب واہ پیر صاحب. لے اب کچھوا تو خشکی میں کب تک رہے گا بیچارہ. کچھوا چلتے 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 پانی میں چلا گیا. تو کہا دیکھو اب اللہ کا نور تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. یہی پیر بیوقوف. کہ کہانیاں پیروں کی پہلے کی، اللہ والوں کی نہیں کہانیاں. اللہ والے بابا یہ فرادی لوگ. کہا سنو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جو آدمی اس وظیفے کو 40 دن تک اتنی تعداد میں پڑھے گا تو اس کے جیب میں اگر رات میں $100 ہے تو صبح میں 200. سنان نے کہا مولانا یہی وظیفہ چاہیے، کیونکہ آج کل ویری کرائسس، سب کو یہی وظیفہ چاہیے آج کل. دبئی
جتنا فون آتا ہے سب بولتا ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، تیرا بیڑا ہی گرک ہو جائے یار، پورے دبئی کے لوگوں پر جادو ہو گیا یار، سب بولتا ہے، عجیب حال ہے۔ اللہ یبسط الرزق، ایمان نہیں رہا، اللہ روزی بڑھاتے ایسے کر دیتے۔ خیر اس نے کہا سنو سنان، وظیفہ پڑھنا ہے لیکن خیال رکھنا کہ بندر وظیفہ پڑھتے وقت ذہن میں نہ آئے۔ ابھی بیوقوف لوگ تھے، پیسے دے دیے سب نے، کہا دیکھو پہلے پیسہ لیتا تھا وہ پیر، 5,000 5,000 روپے لاؤ، دے دیا۔ کہا سنو یہ وظیفہ پڑھنا تم اللہ کے نام میں سے، لیکن وظیفہ پڑھتے وقت بندر کا، اب جیسے آدمی تسبیح لے کے وظیفہ پڑھے پہلے ہی بندر آ جائے دماغ میں اس کے، ابھی لوگ عجیب چکر میں پھنس گئے، کسی کو کامیابی نہیں ہوئی۔ ایک مل گیا شاہد جیسا آدمی، اس کو پکا موہی، کہا پیر صاحب مجھے $200 بنے نہ بنے وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تشریف لائیے ادھر، $100 میرے 200 بعد میں بنیں گے، پہلے ہاتھ پاؤں باندھا پیر کے دے ٹماٹر، خوب پٹائی کی۔ کہا بیوقوف بدبخت، اگر اس وظیفے میں تاثیر تھی تو پہلے ہی مرید کو تو یہ کیوں کہہ دیتا ہے کہ بندر کا تصور نہ آئے؟ وہ تو انسان کو جس چیز سے منع کرو وہ خیال تو آئے گا ہی آئے گا، بس سیدھے وظیفہ بتاؤ کہ یہ وظیفہ پڑھو اور تجربہ کرو، تو سب کو یہ پہلے ہی بول دیتا ہے بندر کا خیال ہے، اس کا مطلب تو خود ہی بندر ہے۔ مار مار کے ہاتھ پاؤں توڑ کر کے دریا بوٹ کر دے جا، تاکہ بندر کسی کو تصور ہی نہیں آئے گا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، دیکھ ترجمہ دیکھ لے بابا۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہے ڈال دے سیدھی راہ پر۔ قل، میرے لاڈلے رسول ذرا کہہ دیجئے کیا، اَرَأَيْتَكُمْ إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ، دیکھو تو اگر آوے تم پر عذاب اللہ کا، او آتتکم الساعہ، یا آوے تم پر قیامت کا، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ کس کو پکارو گے؟ اللہ کو پکارو گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ اسی کو پکارتے ہو، پھر دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے اس کو پکارتے ہو۔ اگر چاہتا ہے انشاء وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو جس کو شریک کرتے تھے۔ اللہ کو پکارتے ہو، اللہ مصیبت دور کر دیتا، اس وقت مشرکین کو بھول جاتے ہو، بقیہ پھر وہی پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ معاف کر دے، خطاؤں کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ میرے اللہ ہمارے درس کو قبول کر دے۔ اے اللہ آج بھی ایک سازیر ہے میرے یہی رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، شمس تبریز، اس کی والدہ کا شام کو انتقال ہو گیا، تو بیچارہ گیا انڈیا بھی۔ آج کل روزانہ موت کی خبر آ رہی ہے، اور میں بھی سن کے انسان ہی ہوں بابا، غمگین ہو جاتا ہوں۔ آج میں عشاء مغرب میں نے اسی غم میں پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ موت تو یقینی ہے، موت تو یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ اے اللہ جب بھی ہماری موت آئے، ہمارے دوستوں کی آئے، اے اللہ تو باوضو رکھیے گا۔ اے اللہ میں اسپتال کی موت سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ قوما کی موت سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ اپنے گھر میں میری موت کو لائیے گا، اے اللہ پاکی کی حالت میں لائیے گا، اے اللہ بڑھاپے کی وہ عمر جس میں انسان پیشاب و پائخانے کا دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، اے اللہ میں آپ کے گھر میں اس عمر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ چلتے پھرتے پروردگار عالم صحت کے عالم میں اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اپنی مغفرت کے ساتھ، اپنے رضوان اور غفران کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائیے گا۔ پروردگار عالم ہمارے درس کو قبول کر لے، اور درس کا ہمارا مکمل ثواب جناب نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بخش دیجیے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے مقدر کر دیجیے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نور بنا دیجیے۔ ہماری دعا قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔